بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ امریکہ نے اسرائیل کے خلاف سیکیورٹی کونسل کا بیان رکوا دیا۔ ملین مارچ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31 ہو گئی۔ ایران نے سعودی عرب کی نئی پالیسیوں کو سانحہ قرار دیا، کہا اسرائیل کی طرف بن سلمان کا جھکاؤ شرمناک ہے۔ سعودی ایئر فورس نے نجران میں الحوثیوں کے ایک اور میزائل کو مار گرایا۔ قطر کو عرب لیگ کانفرنس میں حصہ لینے کی دعوت، جی سی سی بحران پر غور نہیں ہوگا۔ طالبان امن کوششوں میں شامل ہو جائیں، پاکستان اور افغانستان کے لیڈرز نے کی اپیل۔ آئی ایس کمانڈر ڈرون حملے میں ہلاک۔ پوٹین نے رشیا کی سرحدوں کے قریب نیٹو فوجوں کے جمع ہونے پر کیا فکر مندی کا اظہار، سنگین نتیجوں کی دھمکی دی۔ کینیڈا میں ہاکی کھلاڑیوں کی بس حادثے کا شکار، 14 ہلاک۔ سلمان خان کو ضمانت مل گئی، بشنوئی کمیونٹی ہائی کورٹ جائے گی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات فلسطین کی۔ فلسطینیوں کے واپسی مارچ مظاہروں کے دوران جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اب تک 30 مارچ کو مظاہرے شروع ہونے کے بعد سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد 2850 ہے۔ ان میں سے 79 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ اسرائیلی کارروائی میں زخمی ایک فلسطینی جرنلسٹ یاسر مرتضیٰ کی موت ہو گئی، جنہیں جمعے کو احتجاج کے دوران پیٹ پر گولی ماری گئی تھی۔ یاسر مرتضیٰ ایک فوٹوگرافر تھے، غزہ سے کام کرنے والی ایک نیوز ایجنسی کے لیے کام کرتے تھے۔ 30 سالہ مرتضیٰ جرنلسٹوں کے لیے مخصوص بلو کلر کی ایک جیکٹ پہنے ہوئے تھے جس پر پریس لکھا ہوا تھا، اس کے باوجود انہیں گولی ماری گئی۔ ایک دوسرے جرنلسٹ کے زخمی ہونے کی بھی خبر ہے۔ مرتضیٰ کے علاوہ ایک 20 سالہ فلسطینی نوجوان حمزہ جاں بحق ہو گیا، جو ایک دن پہلے ہونے والے مظاہروں کے دوران زخمی ہوا تھا۔ واپسی مارچ کے دوران اسرائیلی فوج نے کئی جگہ فلسطینی احتجاجیوں پر گولیاں برسائیں اور آنسو گیس شیلز کا استعمال کیا۔ فلسطینیوں نے 30 مارچ کو ان علاقوں میں واپس جانے کے اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہوئے غزہ سے مارچ نکالنا شروع کیا تھا، جہاں سے اسرائیل بننے کے بعد انہیں نکال باہر کیا گیا۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ 14 مئی کو اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تیل ابیب سے یروشلم منتقل کر دے گا۔ اس بات کے مد نظر فلسطینی گروپوں نے 6 ہفتوں کے احتجاجی پروگرام کا اعلان کیا۔ اسرائیل نے کئی برسوں سے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ جمعے کو احتجاجیوں نے غزہ کی ناکہ بندی اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ اسرائیل کی حکومت نے فلسطینیوں کے قتل عام کی تحقیقات کے لیے دنیا بھر میں کیے جانے والے مطالبات کو رد کر دیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے فلسطینی احتجاجیوں کو وارننگ دی تھی کہ اگر انہوں نے غزہ سرحد پار کی اور اسرائیل میں داخل ہونے کی کوشش کی تو ان پر گولیاں چلائی جائیں گی۔ امریکہ نے ایک بار پھر یو این سیکیورٹی کونسل کو اسرائیلی فوج کے تشدد کی مذمت کرنے سے روک دیا۔ جمعے کی شام سیکیورٹی کونسل کی طرف سے ایک بیان تیار کیا گیا تھا جس میں غزہ سرحد پر جمع ہونے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی ننگی جارحیت کی مذمت کی گئی تھی، لیکن امریکہ نے اس بیان کو رکوا دیا۔ سیکیورٹی کونسل میں عرب لیگ کے ایک رکن کویت کی طرف سے یہ بیان تیار کیا گیا تھا۔ رکن ملکوں نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو انتہائی نازک قرار دیا اور کہا کہ غزہ سرحد پر فلسطینیوں کا احتجاج اور اسرائیلی فوج کی طرف سے طاقت کے بتحاشا استعمال سے صورتحال اور زیادہ خراب ہوگی۔ اس بیان میں کہا گیا تھا کہ فلسطینیوں کو اپنے واپسی کے حق کے لیے پرامن طریقے سے احتجاج کا اختیار حاصل ہے۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے معصوم اور پرامن فلسطینیوں کا قتل عام فکر مندی کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بیان میں فلسطینی ہلاکتوں کی غیر جانبداری سے تحقیقات کے لیے ایک کمیشن بنانے کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ مظاہرے 30 مارچ کو یوم ارض یا لینڈ ڈے کے موقع پر شروع ہوئے تھے۔
امریکہ نے اس سے پہلے بھی پچھلے ہفتے سیکیورٹی کونسل میں اسرائیل کے خلاف بیان کو رکوا دیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنز میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے کہا کہ سیکیورٹی کونسل کے 15 میں سے 14 ارکان نے کویت کی طرف سے تیار کیے گئے بیان سے اتفاق کیا، لیکن امریکہ نے اسے رکوا دیا۔ ریاض منصور نے کہا کہ امریکہ کا رویہ کافی غیر ذمہ دارانہ ہے اور اس کی وجہ سے اسرائیل کو سویلین آبادی کے قتل عام کے لیے ہری جھنڈی مل گئی ہے۔ فلسطینی سفیر نے کہا کہ عالمی ادارے کو کارروائی کرنی چاہیے اور غزہ میں خون خرابے کی آزادانہ تحقیقات کرانی چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں کویت کے سفیر منصور العتوبی نے اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان واقعات کی آزادانہ اور صاف ستھری تحقیقات کرائی جائے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں عرب لیگ کے نمائندے ماجد عبدالعزیز نے کہا کہ رکن ملکوں کے وزیر 12 اپریل کو سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فلسطین مسئلے پر بات کریں گے۔ اس کے بعد 15 اپریل کو عرب ملکوں کے لیڈرز کی چھوٹی کانفرنس ہوگی۔ خبر ہے کہ جمعے کو غزہ کے فلسطینیوں نے اپنے مظاہروں کے دوران سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی تصویریں جلائیں۔ حال ہی میں کراؤن پرنس نے اسرائیل کی طرف جھکاؤ کا اظہار کیا تھا، جس سے فلسطینی کافی ناراض ہیں۔ محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ فلسطینیوں کی طرح اسرائیلیوں کو بھی اپنے وطن میں امن سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایک ریلی نکالی گئی۔ کوئی 800 لوگوں نے اس ریلی میں فلسطین کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے سرحد کی خلاف ورزی کرنے کے لیے حماس کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ حماس احتجاج کے نام پر دہشت گردی کی سرگرمیاں انجام دینا چاہتی ہے۔ ایران نے کہا کہ سعودی عرب کی نئی پالیسیاں ایک سانحے سے کم نہیں ہیں۔ انہوں نے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے حالیہ بیانات اور رپورٹس کے پس منظر میں یہ بات کہی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی نے کہا کہ سعودی عرب کے شاہی خاندان میں اقتدار کی لڑائی کے درمیان محمد بن سلمان امریکہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اسے کئی بلین ڈالرز دے رہے ہیں اور اسرائیل سے بھی گٹھ جوڑ کر رہے ہیں۔ بہرام قاسمی نے کہا کہ بن سلمان کا رویہ کافی شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کی پالیسیاں ایک بہت افسوسناک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہاں ایک مسلمان ملک ہے جو بڑے دعوے کرتا ہے لیکن القدس پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہوئے اس حد تک نیچے گر گیا ہے۔ حال ہی میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران سعودی عرب اور اسرائیل کا مشترکہ دشمن ہے اور سعودی عرب فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرے گا۔ ایرانی ترجمان نے کہا کہ سعودی کراؤن پرنس کے ارادوں کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ ایسی بیماری کا شکار ہو گئے ہیں جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اسرائیل کے تعلق سے حالیہ بیان کے پس منظر میں بہرام قاسمی نے کہا کہ ایسے دعووں سے پتہ چلتا ہے کہ بن سلمان نے تاریخ نہیں پڑھی ہے اور جغرافیہ سے واقف نہیں ہے۔ وہ فلسطینیوں اور مسلم ملکوں کی تکلیفوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو امریکہ کے لمبے دورے پر ہیں سان فرانسسکو کی سلیکان ویلی میں ایپل کمپنی کے عہدیداروں سے ملاقات کی اور سعودی عرب میں شروع کیے جانے والے کئی پروجیکٹس اور امکانات کے بارے میں بات چیت کی۔ سعودی عرب کی ایئر فورس نے نجران میں الحوثیوں کے ایک اور بیلسٹک میزائل کو مار گرایا ہے۔ سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ جمعے کی رات 9:32 پر سعودی اتحاد کی فوج نے نوٹس کیا کہ ایک بیلسٹک میزائل یمن کے سعدہ سے چھوڑا گیا ہے جس کا نشانہ نجران ہے۔ سعودی عرب کے پیٹریٹ میزائل ڈیفنس سسٹم نے نشانے پر لگنے سے پہلے اسے مار گرایا۔ اس میزائل کے ٹکڑے آبادی والے علاقے میں گرے لیکن جان و مال کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ 25 مارچ کو الحوثیوں نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض اور دوسرے شہروں پر کئی میزائل حملے کیے تھے جس سے ایک شخص ہلاک ہوا تھا۔ وقفے سے یمن کے الحوثیوں کی طرف سے سعودی عرب میں ایسے میزائل حملے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عہدیداروں کا الزام ہے کہ ایران الحوثیوں کو میزائل اور دوسرے ہتھیار دے رہا ہے لیکن ایران نے ہمیشہ ایسے الزامات کو رد کر دیا ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ الحوثیوں نے جیزان علاقے میں 5 سعودی سپاہیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ الحوثیوں کی انصار اللہ تحریک کی ویب سائٹ پر یہ بات بتائی گئی۔ اس دوران المسیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ الحوثی نجران میں سعودی سپاہیوں کی گاڑیوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سیریا کی فوج نے غوطہ کے دوما ٹاؤن میں پیش قدمی کی ہے۔ سرکاری میڈیا میں کہا گیا کہ سپاہی دوما کے کافی اندر چلے گئے ہیں۔ دوما غوطہ کا وہ آخری علاقہ ہے جہاں باغیوں کا کچھ اثر ہے لیکن اب غوطہ کے کئی ملیٹنٹس نے جن میں دوما کے لوگ بھی شامل ہیں ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ایک سمجھوتے کے تحت انہیں گھر والوں کے ساتھ باہر نکلنے کا موقع دیا جا رہا ہے لیکن اب بھی بعض جگہ لڑائی کی خبر ہے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جب سے سرکاری فوج نے غوطہ کا کنٹرول سنبھالا ہے کوئی 50,000 سویلینز غوطہ کے شہروں اور دیہاتوں میں اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں۔ خبر ہے کہ دوما میں تازہ ہوائی حملے بھی کیے گئے۔ امدادی کارکنوں کے حوالے سے نیوز ایجنسی AFP نے ہفتے کی صبح بتایا کہ بمباری کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔
عراق کے صدر فواد معصوم نے کہا ہے کہ ملک کی حکومت نے امریکہ کے مستقل فوجی اڈے قائم کرنے کے بارے میں اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بغداد کسی بھی ملک کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ عراق سے اس کے پڑوسی ملک ایران کے خلاف کوئی جارحیت کرے. انہوں نے عربی زبان کے ایرانی چینل العالم کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی. دنیا بھر سے وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا ساتھ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں شجی اللہ فراز. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. امریکہ نے اسرائیل کے خلاف سیکیورٹی کونسل کا بیان رکوا دیا. ملین مارچ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31 ہو گئی. ایران نے سعودی عرب کی نئی پالیسیوں کو سانحہ قرار دیا. کہا اسرائیل کی طرف بن سلمان کا جھکاؤ شرمناک ہے. سعودی ایئر فورس نے نجران میں الحوثیوں کے ایک اور میزائل کو مار گرایا. قطر کو عرب لیگ کانفرنس میں حصہ لینے کی دعوت. جی سی سی بحران پر غور نہیں ہوگا. طالبان امن کوششوں میں شامل ہو جائیں. پاکستان اور افغانستان کے لیڈرز نے کی اپیل. آئی ایس کمانڈر ڈرون حملے میں ہلاک. پوٹین نے رشیا کی سرحدوں کے قریب نیٹو فوجوں کے جمع ہونے پر کیا فکر مندی کا اظہار. سنگین نتیجوں کی دھمکی دی. کینیڈا میں ہاکی کھلاڑیوں کی بس حادثے کا شکار. 14 ہلاک. سلمان خان کو ضمانت مل گئی. بشنوئی کمیونٹی ہائی کورٹ جائے گی. جاریت انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو پاکستان اور افغانستان نے افغانستان کے طالبان سے کہا ہے کہ وہ امن کوششوں میں شامل ہو جائیں. پاکستانی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے افغانستان دورے کے بعد ایک بیان میں یہ بات کہی گئی. عباسی اور صدر اشرف غنی نے طالبان سے کہا کہ وہ کسی دیری کے بغیر فوری بات چیت کے لیے افغان حکومت کی پیشکش سے فائدہ اٹھائیں. پاکستانی وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے طالبان سے کہا کہ وہ امن کی پیشکش اور امن کے عمل میں شامل ہونے کی تجویز پر مثبت جواب دیں. دونوں لیڈرز نے اس بات سے اتفاق کیا کہ افغان بحران کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور سیاسی حل ہی آگے بڑھنے کا سب سے بہترین راستہ ہے. طالبان نے اب تک اس پیشکش پر کوئی جواب نہیں دیا ہے. عباسی نے افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ اور حزب اسلامی کے چیف گلبدین حکمتیار سے ملاقات کی. پاکستانی وزیر اعظم کے اس دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنا ہے. افغانستان کی فوج نے آئی ایس آئی ایس کے ایک اہم کمانڈر کو ہلاک کر دیا ہے. افغان فوج کے ترجمان نے بتایا کہ قاری حکمت کو جمعرات کی دوپہر ایک ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا. قاری حکمت طالبان سے تعلق توڑ کر آئی ایس میں شامل ہوا تھا اور افغانستان میں آئی ایس کو مضبوط کرنا چاہتا تھا. اسے جوزجان صوبے میں نشانہ بنایا گیا. سعودی عرب کے ریاض میں آنے والے دنوں میں ہونے والی عرب لیگ کانفرنس میں قطر بحران ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگا. قطر کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں یہ بات کہی. قطر حکومت کے ترجمان نے کہا کہ عرب لیگ کے سیکریٹری جنرل احمد ابوالغیث نے 15 اپریل کو سعودی عرب کے دارالحکومت میں ہونے والی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے دوحہ کو دعوت دی ہے, لیکن اب تک یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے کہ اس کانفرنس میں کس سطح پر قطر کی نمائندگی کی جائے گی. قطر کی ترجمان نے کہا کہ ہم بحران کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرنے تیار ہیں. پچھلے سال سعودی عرب, یو اے ای, بحرین
فلسطین اور ایجپٹ نے قطر کے ساتھ تعلقات توڑ لیے تھے اور قطر پر دہشت گردی کی فنڈنگ کا الزام لگایا تھا، لیکن قطر نے ہمیشہ اس الزام کو غلط بتایا ہے۔ سعودی عرب نے ایک منصوبے کا اعلان کیا جس کے تحت قطر ایک جزیرہ بن سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس پروجیکٹ کے بارے میں الگ الگ رائے ظاہر کی جا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کا کافی مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ سعودی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ سعودی عرب قطر کے درمیان ایک پانی کا راستہ بنائے گا جس سے قطر ایک جزیرہ بن کر رہ جائے گا۔ پتہ چلا کہ سعودی حکومت نے اب تک اس پروجیکٹ کو قطعی منظوری نہیں دی ہے۔ تجویز کے مطابق اس پروجیکٹ کے ذریعے سعودی عرب کے 2 علاقے سلوا اور قوا الہویت کو پانی کے راستے سے جوڑا جائے گا۔ یہ واٹر وے 60 کلومیٹر لمبا ہوگا، اس کی چوڑائی 200 میٹر اور گہرائی 15 سے 20 میٹر ہوگی۔ کینیڈا میں کھلاڑیوں کی ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی جس سے 14 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس بس میں جونیئر ہاکی ٹیم کے کھلاڑی سفر کر رہے تھے۔ اس بس کی ایک ٹرک کے ساتھ ٹکر ہو گئی۔ کینیڈا کی پولیس نے بتایا کہ اس بس پر ڈرائیور سمیت 28 لوگ سوار تھے۔ 3 زخمیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ جملہ 14 لوگوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو نے ٹویٹر پر کہا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کے ماں باپ پر کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ حادثہ مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے ٹیڈل کے قریب ایک ہائی وے پر پیش آیا۔ اس ٹیم میں 16 اور 21 سال کی درمیان کے عمر کے کھلاڑی شامل تھے۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے ملک کی سرحدوں کے قریب نیٹو فوجوں کے جمع ہونے پر سنگین نتیجوں کی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ اس قدم سے جنگ کو شے مل سکتی ہے اور خطے میں فوجی اور سیاسی استحکام متاثر ہو سکتا ہے۔ پوٹن نے رشیا کی سیکیورٹی کونسل کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ امریکہ نے رشیا کے 24 شہریوں کے خلاف سخت پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کے 2016 کے صدارتی الیکشن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے الزامات کے سلسلے میں یہ پابندیاں لگائی گئیں۔ بتایا گیا کہ اب تک امریکہ کی یہ سب سے سخت کارروائی ہے جو اس نے اس سلسلے میں اٹھائی ہے۔ بتایا گیا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کے اتحادیوں اور قریبی لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے یہ پابندیاں لگائی گئیں۔ امریکی کانگریس کے دباؤ میں یہ قدم اٹھایا گیا جس کے تحت کئی بڑے رشین بزنس مین کے اثاثے فریز کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور نیپال کے پرائم منسٹر کے پی اولی نے دہلی میں ملاقات کی اور آپسی تعلقات کو بہتر بنانے کے بارے میں بات کی۔ دونوں لیڈرز نے آپسی دلچسپی کے کئی مسائل پر بات کی۔ ہندوستان اور نیپال کے لیڈرز کے درمیان ڈیلیگیشن سطح کی بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر کئی شعبوں میں تعاون سے اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپالی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات کے موقع پر کہا کہ ہندوستان نیپال کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے پڑوسی ملک کے ساتھ کام کرتا رہے گا۔ ہندوستان اور نیپال نے اس موقع پر کاٹمانڈو نئی دہلی ریلوے لائن کا بھی اعلان کیا۔ بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان کو جودھ پور کی ایک عدالت نے ضمانت دے دی ہے جنہیں 2 دن پہلے 2 کالے ہرنوں کو مارنے پر 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جودھ پور رویندر کمار جوشی نے سلمان خان کی ضمانت کی درخواست قبول کر لی جس میں کہا گیا کہ ان کی سزا پر عمل کو روک دیا جائے کیونکہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے والے ہیں۔ اداکار نے جمعرات کو فیصلے کے اعلان کے بعد جودھ پور جیل میں 2 راتیں گزاری۔ انہیں 50,000 روپے کے بانڈ اور اتنی ہی رقم کی 2 شیوریٹیز پر ضمانت دی گئی۔ سلمان خان کے وکیل مہیش بورا نے یہ بات بتائی۔ کاغذی کارروائی کے بعد سلمان خان کو جیل سے چھوڑ دیا گیا۔ اس معاملے پر اگلی سنوائی 7 مئی کو ہوگی۔ اس دوران کالا ہرن شکار کیس میں سلمان خان کے خلاف مقدمہ کرنے والی بشنوئی کمیونٹی کے وکیل مہیپال بشنوئی نے بتایا کہ سلمان خان عدالت کی اجازت کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکیں گے۔ سلمان کی ضمانت کی درخواست پر آدھے گھنٹے تک دلیلیں دی گئیں اور تیسرے پہر 3 بجے کے آس پاس حکم جاری کیا گیا۔ اس دوران بشنوئی کمیونٹی نے کہا کہ سلمان خان کو دی گئی ضمانت کے خلاف وہ ہائی کورٹ جائے گی۔ پاکستان نے UN سیکیورٹی کونسل کے صدر کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہا کہ وادی کی صورتحال اور LOC پر تناؤ سے دنیا کے امن اور سیکیورٹی کو خطرہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں پاکستان کی سفیر ملیحہ لودھی نے ٹویٹر پر یہ بات بتائی۔ ICICI بینک کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO چندا کوچر، ان کے شوہر دیپک کوچر اور ویڈیوکان گروپ کے پروموٹر وینو گوپال کے خلاف تمام ایئرپورٹس کو لک آؤٹ نوٹس جاری کی گئی ہے۔ 2012 میں ویڈیوکان گروپ کو دیے گئے قرض کے سلسلے میں یہ نوٹس جاری کی گئی۔ اس نوٹس کا یہ مطلب ہے کہ وہ عہدیداروں کو بتائے بغیر ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ فلم انڈسٹری میں ہیروئنز اور اداکاروں کا جنسی استحصال یا سیکسول ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو نمایاں کرنے کے لیے تیلگو فلموں میں کام کرنے کی خواہش مند اداکارہ سری ریڈی نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا۔ وہ حیدرآباد کے جوبلی ہلز میں تیلگو فلمز چیمبر آف کامرس کے آفس کے باہر پہنچی اور ٹاپ لیس احتجاج کیا۔ سری ریڈی کافی دنوں سے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کئی پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز نے ان کا جنسی استحصال کیا اور کہا کہ تیلگو فلموں میں کام کرنے کے لیے وہ اپنی نامناسب
تصویریں اور ویڈیوز بھیجیں. سری ریڈی نے دھمکی دی کہ وہ ان لوگوں کے نام بھی بتائیں گی جو نوجوان اور ابھرتی ہوئی اداکاروں کا استحصال کرتے ہیں. سری ریڈی نے اپنے انوکھے احتجاج کے بارے میں کہا کہ یہی ایک طریقہ تھا جس کے ذریعے وہ اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتی تھیں. آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے کامن ویلتھ گیمز میں انڈیا کو چوتھا گولڈ میڈل حاصل ہوا ہے. ویٹ لفٹر راگالا وینکٹ راہل نے یہ میڈل حاصل کیا. انہوں نے 85 کلو گرام کے زمرے میں جملہ 338 کلو کا وزن اٹھا کر یہ میڈل جیتا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. امریکہ نے اسرائیل کے خلاف سیکیورٹی کونسل کا بیان رکوا دیا. ملین مارچ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 31 ہو گئی. ایران نے سعودی عرب کی نئی پالیسیوں کو سانحہ قرار دیا. کہا اسرائیل کی طرف بن سلمان کا جھکاؤ شرمناک ہے. سعودی ایئر فورس نے نجران میں الحوثیوں کے ایک اور میزائل کو مار گرایا. قطر کو عرب لیگ کانفرنس میں حصہ لینے کی دعوت. جی سی سی بحران پر غور نہیں ہوگا. طالبان امن کوششوں میں شامل ہو جائیں. پاکستان اور افغانستان کے لیڈرز نے کی اپیل. آئی ایس کمانڈر ڈرون حملے میں ہلاک. پوٹین نے رشیا کی سرحدوں کے قریب نیٹو فوجوں کے جمع ہونے پر کیا فکر مندی کا اظہار. سنگین نتیجوں کی دھمکی دی. کینیڈا میں ہاکی کھلاڑیوں کی بس حادثے کا شکار. 14 ہلاک. سلمان خان کو ضمانت مل گئی. بشنوئی کمیونٹی ہائی کورٹ جائے گی. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.